یہ اس کا عنوان ہے گرگ-آشتی۔ بھیڑیا دراصل انسان ہے۔ اوہو نہیں، انسان دراصل بھیڑیا ہے۔ کیا عجب تماشا ہے، کیا عجب تماشا ہے! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اشرف مخلوق ہے، جو غلطی نہ کرے فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے پچھتائے انسان ہے، جو غلطی کو ہی نہ مانے شیطان ہے۔ ہاں یہ تو درست ہے، پھر انسان بھیڑیا کیسے ہوا؟ بھیڑیا تو جانور ہے، انسان پھر انسان ہے۔ گرگ-آشتی سنا ہے؟ گرگ فارسی میں بھیڑیے کو کہتے ہیں، یعنی بھیڑیا۔ گرگ آشنائی، گرگ بغلی، گرگ شکم، گرگ پیشہ، گرگ اجل۔ گرگ درندہ صرف بھیڑیا ہے، جس کی الگ الگ خصلتیں ہیں، مگر ایک خصلت انسان سے بہت ملتی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ جب موسم سرما میں برفیلی ہوائیں چلتی ہیں، دانت کڑکڑاتے ہیں، انگلیاں اکڑتی ہیں اور مٹا ہوا ہے اس میں، اور گلیاں سنسان، شام ہوتے ہی بازاروں میں سناٹے، ٹھٹرتی سرد راتیں، سردی سے رگوں میں خون منجمد کر دینے والی لہریں، جنگلوں میں حد نظر کھانے کو شکار نہیں، نہ بھیڑ نہ بکری، نہ بھوک مٹانے کا کوئی اور آسرا۔ ایسے میں بھیڑیے بھوک و پیاس سے نڈھال، اس قحط زدہ ماحول سے بیتاب، اپنا پیٹ بھرنے کو بہت صلح صفائی، محبت، دوستی، بھائی چارگی، امن و امان، اجتماعی اتحاد، لگاوٹ، میل ملاپ، پیار، خلوص، وفا کا لبادہ اوڑھ کر، منافقانہ صلح جوئی کا طرز عمل اپنا کر، سب ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بہت صبر آزما لمحہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اس منافقت کی خبر ہوتی ہے، ہر ایک کو اس منافقت کی خبر ہوتی ہے، مگر بھوک کی وجہ سے یہ اتحاد ضروری ہے۔ بھوک پیاس تھکن سے نڈھال، سب جاگنے پر مجبور، جو بھی سویا، جس کو بھی اونگ آئی، وہ موت کے منہ میں گیا۔ سب ساتھ بیٹھے ہیں، دائرہ بنا ہوا ہے، ایک دوسرے پہ نظریں جمی ہوئی ہیں، کب کس کی آنکھ جھپکے اور بھوک مٹانے کو سامان میسر آئے۔ ایک دوسرے کو گھورنے کا عمل جاری ہے۔ نیند پہ کس کو اختیار ہے؟ نیند پہ کس کو اختیار ہے؟ جس بد نصیب کی آنکھ جھپکی، سارے گرگ یعنی بھیڑیے اس پہ ٹوٹ پڑے، اسے چیڑ پھاڑ ڈالا، ہر سو خون اچھال ڈالا، تکہ بوٹی ایک کر ڈالی۔ ان کا دست راست گرگ کوہن یعنی خریٹ، تجربہ کار، منافق، سفاک، بڈھا بھیڑیا، ان کا سردار، اپنے بے رحمانہ، سفاکانہ، ظالمانہ طرز عمل پہ خوب مسرور ہے۔ کمزور بھیڑیے سہمے اپنی موت کے خوف سے اور دبک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ گرگ-آشتی یعنی بھیڑیوں کی امن و دوستی کا میلہ، یہ گٹھ جوڑ، یہ موت کا کھیل موسم سرما سے موسم گرما تک چلتا ہے۔ یہ گرگ-آشتی کا منظر، بہت شکریہ، یہ گرگ-آشتی کا منظر پھر شطرنج کی چال چلتا ہے، دائرہ بنتا ہے، قحط بڑھتا ہے، بھوک جاگتی ہے، پھر شکم سحری پہ بھوک اکساتی ہے، کوئی کمزور پڑتا ہے، کوئی چوکتا ہے، پھر خون اچھلتا ہے، صلح، دوستی، محبت کے نقاب چہروں سے اترتے ہیں، ایک دوسرے کو تاڑنے والے، گھورنے والے، پھر اپنے دانت نکوس کر پنجے نکال لیتے ہیں۔ گرگ-آشتی کا یہ تماشا، یہ لکا چھپی، یہ آنکھ مچولی، صلح کے مقاصد، ظاہری مروت، اخلاقیات کے درس، شیریں زبانی کے رویے، محبت کے دعوے، وفا کے قصے، اس پرفتن دور میں، اس پرشوب عہد میں، سب گرگ-آشتی، عالمی سطح ہو یا ملکی سطح، ہر جا یہی منظر، اوپر سے صلح و آشتی، پیٹھ پیچھے دھوکہ دہی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی گرگ-آشتی، جنگوں کے منظر نامے، خون آشام درندگی، ظالموں کی سرکشی، قاتلوں کی دوستی، بھیڑیوں کی صفاقی، انفرادی اجتماعی منافقتیں عروج پر،
ذہنوں میں سازشیں، دلوں میں شقاوتیں، حرص اور ہوس کی ہر سو دو نمبری، زندہ درگور ہو گئی سادگی، کمزوروں پہ ظلم و ستم جبر ہے، بھیڑیے کی کھال میں ہے مکار آدمی، بھیڑیوں کے غول ہیں اور دائرے بنے ہوئے، جانے کون کب کس سے اپنی بھوک مٹائے گا، جانے کون کب کس سے اپنی بھوک مٹائے گا، جانے اپنے پیاروں کو کون کب نوچ کھائے گا، شدت پسندانہ ان کے قول و عمل، یہ سالس عادل لیڈر قاضی مہرباں لفظوں کے کھلاڑی ہیں، سچ سے لہجے آری ہیں، کمزوروں پہ ان کے وار کاری ہیں، یتیم بے بس مجبور بچوں عورتوں پہ رحم ان کو آتا نہیں، انصاف انہیں بھاتا نہیں، یہ گرگ آشتی کے روپ میں جانے کب کس پہ جھپٹ پڑے، پل بھر میں اپنی کھال اتار کر لہجوں کو دھار اپنی کریں، ان کا روب و دبدبا کمزور کو کھا گیا، شریف کو دبا گیا، جو چاہا کہلوا دیا، جو چاہا لکھوا لیا، ساری دستاویزیں معاہدے یہ صلح آشتی کے سمجھوتے ظالموں کے حق میں ہیں، یہ نامنصفوں کی کاذبوں کی مقتدروں کی صف میں ہیں، ان گرگ آشتوں سے مالک بچا لے دنیا کو، خونزاروں کی یہ بستی مائل فریاد ہے، انسانیت اشک بار ہے، وفا شرمسار ہے، انسان سنگسار ہے، سارے فسادی نیک نام اونچے اور ان کے اعلیٰ مقام، کالے دھندے کالے کام، ہر طرف ہے ان کی دھاک، انسانیت ہوتی ہے خاک، ہم اشرف مخلوق ہیں، جانور اور انسان میں علم کا ہی فرق ہے، علم سے ہی آدمی اور انسان میں تفریق ہے، جانور نہیں ہیں ہم، گرگ آشتی کی اصطلاح انسان پر جچتی نہیں، اس سے بڑی گالی تو انسان کے لیے ہو سکتی نہیں، منافقت کی محبت سے ہم کو بچا لے اے خدا، گرگ آشتی کی لعنت سے ہم کو چھڑا لے اے خدا، ہم کو چھڑا لے اے خدا۔ بہت 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ اور خمار دہلوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا ان کا کلام جو ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے اور عصر حاضر کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔ خمار دہلوی بھائی آپ سے ملتمس ہیں کہ اپنا کلام پیش کیجیے گا، دو کلام پیش کیجیے گا، ترنم دو، ٹھیک ہے آپ اظہر بھائی آپ ایک دو شعر سنائیے، اظہر بھائی آپ کوئی شعر سنائیے، مظفر رانجھا آپ میرے خیال ہے چلے گئے شاید، ہاں اظہر بھائی آپ ایک دو شعر سنانا چاہیں تو سنائیے۔